بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگوں کے اندر یہ ایک بری خصلت آ چکی ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد آتے ہیں مگر جلدی رکوع اور سجدے کو مکمل کیے بغیر وہ نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اور یہ ایک ایسا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت میں عبادت سے متعلق جو سب سے پہلا سوال ہوگا، ہمارے پرچے کے اندر، ہمارے کوسچن پیپر کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس مسلمان نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، ترک کیا، اس نے کفر کیا ہے۔ اور آگے ایک موقع پر آپ نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس انسان نے نماز ادا نہ کی ہو، جو نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہو۔ سب سے پہلے گزارش کہ ہر مسلمان کو نماز کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اس مسلمان کو اپنا قرض بھی نہ دیا کرو اگر وہ تم سے قرضہ مانگے جو مسلمان نماز ادا نہ کرتا ہو۔ پوچھا گیا قرض دینا تو عبادت ہے، تو فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کا قرض ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا قرض کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور شیخ جنید بغدادی کی طرف یہ منسوب ہے، وہ فرماتے تھے کہ بے نمازی انسان سے دنیا کی ہر مخلوق پناہ مانگتی ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں نمازی بنوں، میں نماز کا پابند ہو جاؤں۔ اب ان کا جو سوال ہے کہ ہمارے اندر یہ عادت آ چکی ہے مسلمانوں کے اندر کہ وہ جلدی نماز پڑھا کرتے ہیں، رکوع سجدے کا اہتمام بڑا کم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یصلون ولا یصلون، وہ نماز ادا کریں گے مگر در حقیقت وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک انسان آپ نے فرمایا 60 سال تک نماز ادا کرتا ہے، وما لہ صلاۃ، اور اس کی اس 60 سالہ نماز بالکل اللہ کے ہاں یہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا قیل وکیف ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان نے 60 سال تک نماز پڑھی اور وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہوگی کہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، وہ انسان رکوع مکمل کرے گا مگر سجدہ مکمل نہیں کرے گا، اگر سجدہ اطمینان سے کرے گا، مکمل کرے گا، مگر رکوع اس کا پورا نہیں ہوگا۔ ایسی ہی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا جب یہ انسان اطمینان کے ساتھ ارکان کو ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز کیا کہتی ہے؟ حفظک اللہ، اللہ تیری حفاظت فرمائے، کما حفظنی، جیسے تو نے میری حفاظت کی، اور ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اور جس انسان نے، جس مسلمان نے اطمینان کے ساتھ ارکان کو ادا نہ کیا ہو اس کو یہ نماز بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ اور جو انسان اپنی نماز میں خشوع نہیں لاتا، جس انسان کی توجہ نماز میں اللہ کی طرف نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ ہے، اللہ رب العزت اس مسلمان کو ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم الی من تلفت، اے ابن آدم تو کس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ کھڑا تو میرے دربار میں ہے مگر سوچ کسی اور کی طرف ہے، ذہن تیرا کسی اور چیز کی طرف ہے۔ انا خیر ممن تلفت الیہا، میں تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوں، میں تیرا زیادہ باوفا ہوں، میں تیرے لیے اس چیز سے، اس شخص سے زیادہ تیرا خیر خواہ ہوں جس چیز کی طرف تو نے اپنی توجہ کی ہوئی ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل علی صلاۃ یا علی المصلی ما لم یلتفت،
جب ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت تک اسی کی طرف دیکھتے ہیں، اس وقت تک اسی کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے جب تک کہ اس نمازی کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، جب تک کہ اس نمازی کی سوچ، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی بھی توجہ، اللہ کی رحمت بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مگر جیسے ہی وہ اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ لوگ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، شرعی اعتبار سے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان عند اللہ، دو آوازیں اللہ کی یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ ملعون ہے، جو اللہ کی یہاں سب سے زیادہ بری آواز مانی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک آواز آپ نے فرمایا وہ آواز ہے جب خوشی کے موقع پر کہیں میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے، غم کے موقع پر جو لوگ آہ و بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنا گلا پھاڑتے ہیں، اپنے بال نکالتے ہیں، مصیبت کے وقت، یعنی وہ رونا، وہ چیخنا اور چلانا جو شریعت کے حد سے باہر ہو، لوگ اس طرح سے جب روتے ہیں، اس طرح سے اپنے بال اور اپنے گریبان کو پھاڑتے ہیں، تو یہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا اور وہ لوگ میرے امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے کہ وہ میوزک کو حلال سمجھیں گے اور میوزک کو، گانے کو حلال سمجھ کر وہ اس کو سنیں گے، یہ میری امت کے برے لوگ ہوں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے متعلق جو گانا سنتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے پانی گھاس اگانے کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے کہ آپ کو اگر سبزہ کہیں پر ڈالنا ہے، اگانا ہے، تو اس کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح سے پانی کے ذریعے سے سبزہ اگا کرتا ہے، اسی طرح سے وہ انسان جو میوزک سنتا ہے اس انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ جس مسلمان کا یہ طریقہ ہو کہ وہ میوزک سنتا ہے، وہ گانے سنتا ہے، اس وجہ سے یہ وہ آواز ہے جو بالکل حرام ہے۔ اور قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد بھی جن لوگوں کی دنیا میں عادت تھی میوزک سننے کی، اللہ ان کو اپنی آواز سنانے سے محروم کر دیں گے۔ ایک تیسرا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے داڑھی کا خط بنانا چاہیں تو ہم داڑھی کا خط بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ داڑھی کا خط بنانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ اپنے رخسار سے داڑھی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح سے گلے سے، ان کا سوال تھا گلے سے ہم اپنی داڑھی کو کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے علماء کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، کہ وہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے ہماری یہاں پر، اس ہڈی پر داڑھی کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو یہ رخسار ہوتے ہیں، ایک انسان ان رخساروں سے اپنے بالوں کو صاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو گلے کا حصہ ہوتا ہے، زیادہ اوپر نہ جائیں تو اس گلے کے حصے پر بھی آپ اپنے بالوں کو صاف کر سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ داڑھی شریعت کے مقدار کے مطابق جو ایک مشت ہے وہ رکھ لیں، اور اس کے بعد میں اوپر اور نیچے جو گلے پر جو داڑھی ہوتی ہے وہ صاف کر لینی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ خوبصورت لگنے لگیں گے اور دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ اصل الحقیقی حسن اور خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہی ہے۔ ایک چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مہندی بناتے ہیں جس میں ہم لیمو، چینی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کیا ایسی مہندی لگانے کے بعد اس پر وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ ایسی مہندی پر جس کے اندر آپ نے لیمو لگایا ہو یا جس کے اندر آپ نے چینی وغیرہ کا استعمال کیا ہو، ایسی مہندی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔